بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں احمد فواد ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، ایک بڑی بریکنگ نیوز کے ساتھ آج کی ویلاگ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور بڑی بریکنگ نیوز یہ ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی جانب سے تمام تر دباؤ کو مسترد کرنے کے بعد بڑا جو فیصلہ ہے وہ لے لیا گیا ہے۔ پی ڈی ایم کی جماعتیں جو کہ مولانا فضل الرحمان کے مدرسے کے بچوں کو آگے کر کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر حملہ کرنے جا رہی تھی اور یہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اگر آپ نے فیصلہ دیا تو پھر ہم آپ کے اوپر حملہ کریں گے۔ پارلیمنٹ کا سیشن بھی آج بلایا تھا انہوں نے صبح 10 بجے، اور اس سیشن کو بلانے کا جو مقصد تھا وہ بھی یہی تھا کہ اس پارلیمنٹ کے فلور پر کھڑے ہو کر ایک مرتبہ پھر سے ججز کو دباؤ میں ڈالنے کی کوشش کی جائے، لیکن تمام تر دباؤ کو مسترد کیا گیا ہے۔ ایک بڑی خبر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے، اس حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں وہ آج کی ویلاگ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو اپیل ہے وہ آج سماعت اس پر ہونی ہے۔ ابھی جب میں ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو فجر کا یہ وقت ہے، لیکن ناظرین سپریم کورٹ آف پاکستان سے ایک بڑی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ عمر عطا بندیال صاحب کی جانب سے یہ جو کیس ہے اسے باقاعدہ طور پر فکس کر لیا گیا ہے۔ نہ صرف فکس کیا گیا ہے بلکہ جو کاز لسٹ ہے وہ بھی آفیشلی طور پر جاری کی گئی ہے، اور 12:30 بجے یہ جو کیس ہے اس پر سماعت کی جائے گی۔ نارملی تو اس طرح سے ہوتا ہے، اور یہ بڑی خبر اس وجہ سے بھی ہے کہ جب بھی کوئی کیس فکس کیا جاتا ہے تو اس کی ایک کاز لسٹ جاری ہو جاتی ہے، اور اس کاز لسٹ کے اندر وہ کیس موجود ہوتا ہے، لیکن باقاعدہ طور پر اس کیس کو فکس کرنا اور پھر اس کے بعد اس کی کاز لسٹ جاری کرنا، کیونکہ سپریم کورٹ میں کور کر رہا ہوں تو ہمارے پاس جس طرح سے اس کی جو ڈیٹیلز ہے ایک پریس ریلیز کی شکل میں آپ کہیں کہ یہ جو ڈیٹیل ہے اس کی سامنے آئی ہے کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے فکس جو ہے وہ کر لیا ہے۔ تو ایک بڑی خبر ہے، چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی جانب سے یہ چیز واضح کر دی گئی ہے کہ جو کچھ مرضی کریں آپ جتھے لے کر آئیں یا اور کچھ کریں، یہ جو کیس ہے وہ چیف جسٹس پاکستان سننے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، عملی طور پر توہین عدالت لاگو ہو چکی ہے، کیونکہ 14 تاریخ گزر چکی ہے، 15 تاریخ کا آغاز ہو چکا ہے، اور 4 وزیر شہباز شریف سمیت 4 وزیر ان کے اوپر لازماً یہ جو توہین عدالت ہے وہ لاگو ہوگی۔ اس حوالے سے پہلے سن لیں کہ 4 وزیر کون سے ہیں۔ لطیف کھوسہ صاحب ہیں، انہوں نے ایک بڑا اس حوالے سے دعویٰ کیا ہے، پھر اس کے بعد آگے اس معاملے کے اوپر میں چلتا ہوں کہ آج مزید جو ہے وہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو لطیف کھوسہ صاحب ہیں، سینئر وکیل ہیں، اور ان دنوں ویسے ہی وہ جو ہے زد میں بھی ہیں پی ڈی ایم کے بھی، کیونکہ وہ کھل کر بات چیت کر رہے ہیں اور آئین کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو ان کا یہ جو ہے وہ کہنا ہے کہ وزیر اعظم اور 4 وزیر جو ہیں وہ گھر جا سکتے ہیں۔ 14 مئی کے الیکشن کے حکم کو نہ ماننے پر وزیر اعظم اور 4 وزیر گھر جا سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے 14 مئی کو صوبائی اسمبلی کے انتخابات کا حکم دیا تھا، تاہم الیکشن کمیشن اس پر عمل درآمد نہ کر سکا، اور واضح احکامات کے باوجود آج پولنگ کے کوئی انتظامات نہیں تھے۔ سپریم کورٹ کی حکم عدولی پر الیکشن کمیشن توہین عدالت کا مرتکب ہوگا۔ اچھا، نہ صرف حکومت اور وزراء بلکہ الیکشن کمیشن بھی توہین عدالت کا مرتکب ہوگا۔ 4 وزیر گھر جا سکتے ہیں، اور ان چاروں وزیروں میں اسحاق ڈار، خواجہ آصف، رانا ثناء اللہ اور آذر نظیم تارڑ پر توہین عدالت لگ سکتی ہے۔ اور اس کے پیچھے جو ایک بیک گراؤنڈ ہے یا جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ اسحاق ڈار ظاہر سی بات ہے وزیر خزانہ ہیں، تو انہوں نے بجٹ جاری کرنا تھا، بجٹ ان کی جانب سے جاری نہیں کیا گیا۔ خواجہ آصف نے جو دفاعی سائڈ پر سیکیورٹی تھی وہ نہیں دی۔ رانا ثناء اللہ کی جانب سے وزیر داخلہ ہیں، تو ظاہر سی بات ہے سیکیورٹی ان کی جانب سے بھی پرووائڈ کی جانی تھی پنجاب میں جو پولیس وغیرہ ہے، اور جو اعظم نذیر تارڑ ہیں وہ چونکہ وزیر قانون ہیں تو انہوں نے بھی قانون کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کیا۔ تو یہ خبر وہ دے چکے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ان چاروں کے اوپر تو لازماً لگائے گی، لیکن سپریم کورٹ کی حکم عدولی کیا الیکشن کمیشن اس کا مرتکب ہوگا، اس پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ وزیر اعظم اور 4 وزیر گھر جا سکتے ہیں، اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ بھی مرتکب ہو سکتا ہے، لیکن الیکشن کمیشن نے چونکہ اپیل دائر کر دی تھی، اور پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن ظاہر سی بات ہے اگر پیسے نہیں ہوں گے تو کیسے معاملات کو آگے چلا سکتا ہے، لیکن اس نے اپنے جو اختیارات تھے اس کا استعمال نہیں کیا، اور نہ ہی سپریم کورٹ آف پاکستان کو
جو ہے وہ اس حوالے سے آگاہ کیا، بلکہ سپریم کورٹ نے خود ان سے جو رپورٹ تھی وہ مانگی اور پھر اس کے بعد انہوں نے سپریم کورٹ کو بتایا. تو بہرحال اگر الیکشن کمیشن کو سائڈ پر بھی کر دیں تو یہ جو 4 وزیر ہیں اور شہباز شریف، ان کا کنفرم ہے کہ ان کے اوپر توہین عدالت لاگو ہو چکی ہے. اور لاگو ہو چکی اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ 14 تاریخ تھی الیکشن کروانے کی، تو انہوں نے نہیں کروائے اور آج 15 تاریخ کا آغاز ہو چکا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 بار انہوں نے جو توہین عدالت ہے وہ کی ہے. اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ توہین عدالت لگ چکی ہے. انہوں نے عدالت کا آرڈر نہیں مانا، لیکن چونکہ عدالت کی جانب سے کوئی عملی طور پر سٹیپ نہیں لیا گیا تو اس وجہ سے یہ بچے ہوئے ہیں. اور ابھی بھی ناظرین عملی طور پر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ توہین عدالت لگ چکی ہے. صرف اور صرف سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے وہ آنا باقی ہے. اب میں آتا ہوں کہ آج کی جو کارروائی ہے اس میں جو میں اوورال کورٹ رپورٹنگ میں نے کی ہے اور جو میری آبزرویشن ہے، جو میری رائے ہے، جو میرا تجزیہ ہے، وہ یہ ہے کہ چونکہ آج الیکشن کمیشن کی اپیل لگی ہوئی ہے تو الیکشن کمیشن کی اس اپیل پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے سننا ہے اور اس کے اوپر فیصلہ دینا ہے. تو آج یہ ہو سکتا ہے کہ 12:30 بجے اگر یہ سماعت شروع ہوتی ہے تو وہ اپیل مسترد کی جا سکتی ہے، لیکن اس اپیل کی بنیاد پر اگر کہیں کہ توہین عدالت کی کارروائی شروع ہوگی تو اس اپیل کی بنیاد پر نہیں ہوگی. وہ تو جسٹ ایک الیکشن کا اختیار نہیں ہے، سپریم کورٹ الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار نہیں ہے. یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس میں یہ کہا ہوا ہے تو اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان ریجیکٹ کر سکتی ہے. لیکن جہاں تک معاملہ ہے توہین عدالت کا وہ بھی آج لگا سکتی ہے. بے شک کوئی پٹیشن ان کے سامنے نہیں ہے، اس کے باوجود بھی حکم عدولی جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہے وہ ہو چکی ہے اور 3 مرتبہ جو حکم عدولی ہے وہ کی گئی ہے. تو آج کا دن بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. دوسری سائڈ پر ناظرین جو پی ڈی ایم ہے، جو مولانا فضل الرحمان ہیں، ان میں ابھی تک اس بات پہ اتفاق نہیں ہو سکا کہ دھرنا یا احتجاج انہوں نے کرنا ہے اور یہ احتجاج یا دھرنا انہوں نے کہاں پر کرنا ہے. یعنی کہ پہلے تو یہ ڈیسائیڈ ہونا ہے کہ دھرنا ہے یا احتجاج ہے. اجازت احتجاج کی مانگ رہے ہیں، کیا دھرنا رہے ہیں. اور مولانا کہتے ہیں کہ ڈی چوک میں نہیں کرنا، حکومت ان سے نون لیگ کہہ رہی ہے ڈی چوک میں کرنا ہے اور وہ کہتے ہیں جی سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے کرنا ہے. تو اس کے اوپر ڈیسائیڈ یہ ہوا ہے کہ صبح یہ چیز ڈیسائیڈ کی جائے گی، یعنی کہ 9-10 بجے جا کر ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ آپ نے کس مقام کے اوپر اپنا احتجاج یا دھرنا کرنا ہے. پھر اس کے بعد یہ شروع ہوگا اور اس دوران جو کورٹ ٹائمنگ ہے وہ ویسے ہی خاص طور پہ جو کیس ہے اس کی ٹائمنگ ختم ہو جائے گی تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ڈیسیجن دینا ہے، جو ان کی ایک پلاننگ تھی وہ ویسے ہی ناکام ہو چکی ہے. تو اس کے بعد بے شک یہ دھرنا احتجاج کرتے رہے، جا کر شام کو کہیں ہوگا اور شام کو ان کی تقریریں بھی آپ دیکھیں گے. جو میں نے ابھی ساری چیزوں کو دیکھا ہے تو شام کو کہیں جا کر ان کی تقریریں ہوں گی، کیونکہ صبح پھر قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ہے، پھر شام کو بھی قومی اسمبلی کا مشترکہ اجلاس بھی ہے، پھر اس کے علاوہ 11 بجے کیبنٹ میٹنگ بھی ہے. تو صبح کے ٹائم کوئی احتجاج دھرنا شروع نہیں ہونے والا. بہرحال کچھ جو جتھے ہیں ان کو ریڈ زون کے ایریے میں دیکھا گیا ہے کہ کچھ گروپس وہاں پر جو مولانا فضل الرحمان کے یہ ہیں وہ ادھر گھوم رہے تھے. اور مزے کی بات یہ کہ ساتھ ہی ان کے پولیس بھی وہاں پر موجود تھی، لیکن دفعہ 144 نافذ ہونے کے باوجود وہاں پر وہ جو جتھے تھے جتھوں کی شکل میں گروپ کی شکل میں گھوم رہے تھے، لیکن ان کو روکا نہیں گیا، پکڑا نہیں گیا. دوسری طرف یہاں پر پاکستان تحریک انصاف پر امن احتجاج کرتی ہے، ریلی نکالتی ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کے حق میں، تو اس میں بھی جو ان کی گرفتاریاں ہیں وہ ہو جاتی ہیں. شیخ رشید کا بڑا ایک اہم بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے. ایک تو عمران خان صاحب نے 10 سے 15 دن کا فائنل راؤنڈ کا کہا ہے کہ 10-15 دن کے اندر سارا جو کھیل ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو شیخ رشید کی جانب سے بھی 2 سے 4 ہفتوں میں فیصلہ ہو جائے گا. کل سے فائنل راؤنڈ شروع ہے، 2 سے 4 ہفتوں میں فیصلہ ہو جائے گا. تو یہ شیخ رشید نے بھی بڑا ایک اہم بیان اس حوالے سے دیا ہے. پریڈکشن کے حوالے سے یہ مشہور ہیں اور اس وقت جو ایک انسرٹینٹی کی کیفیت پیدا ہوئی ہے، غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ اب ہونے کیا جا رہا ہے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کون رہے گا کون نہیں رہے گا، عمران خان گرفتاری، ساری چیزیں. تو اس پر بھی انہوں نے ایک یہ پریڈکٹ کر دیا ہے کہ 2 سے 4 ہفتوں کے اندر یہ ساری کی ساری جو بادل چھائے ہوئے ہیں یہ سارے ہٹ جائیں گے. تو بہرحال عمران خان صاحب نے بھی کل بتا دیا ہے، جو انہوں نے ایک اپنی پارٹی جو رہنما ہیں، ویسے تو سارے گرفتار ہی ہیں لیکن جو اس کے باوجود بھی کچھ مزید رہ چکے ہیں جو گرفتار نہیں ہوئے، تو ان سے عمران خان صاحب نے خطاب میں ایک کلیئر کیا ہے کہ 10 سے 15 دن آپ نے کے اندر یہ ساری چیزیں حل ہو جائیں گی. اور جو باڈی لینگویج تھی عمران خان کی، جتنے وہ کانفیڈنٹ تھے اور جس انداز میں انہوں نے
یہ میٹنگ کی واقعی یہ چیز ایکسیپٹ کرنی پڑے گی جو ان کے ناقدین ہیں ان کو بھی کہ جو لیڈر ہے وہ واقعی عمران خان ہے، اور جس طرح سے انہوں نے جو سارا پریشر اور جو نروس کے اوپر اپنا قابو پاتے ہوئے اس وقت وہ لیڈ کر رہے ہیں، اس چیز کے اوپر ان کے جو ناقدین ہیں وہ بھی تعریف کرنے کے اوپر مجبور ہیں۔ بہرحال عمران خان صاحب کی جانب سے ایک اور بیان اہم سامنے آیا ہے، اور اس بیان میں عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں دوبارہ بھی جیل جانے کو تیار ہوں۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ گرفتاری کے وقت اچانک کچھ لوگ کمانڈوز کی طرح آئے، میں سمجھا میری حفاظت کے لیے آئے ہیں۔ عمران خان صاحب کی جانب سے مزید یہ کہا گیا جس طرح انہوں نے سب کو مارا پیٹا اور مجھے گرفتار کیا، وہ حیران تھے، آج تک کسی سیاستدان پر 150 مقدمات نہیں ہوئے۔ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ بنیادی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، پولیس والے میرے گھر کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے، عدلیہ واحد امید ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا بلکہ آج کے حوالے سے بھی یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کیونکہ عمران خان صاحب نے آج لاہور ہائی کورٹ میں پیش بھی ہونا ہے، تو آج دوبارہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کی اٹیمپٹ، اور لندن پلان کے تحت بشرا بیگم جو ہیں ان کی بھی گرفتاری کی جا سکتی ہے۔ انٹرنیٹ سروس کے حوالے سے آپ کو بتاؤں تو وہ دوبارہ سے بحال کی گئی تھی، لیکن پھر اس کے بعد دوبارہ سے بند کر دی گئی ہے۔ وی پی این جو ہے وہ آپ کو استعمال کرنا پڑ رہا ہے اگر آپ انٹرنیٹ استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ ایون کہ شہباز شریف یا دیگر وزراء جو ہیں وہ ٹویٹ کر رہے ہیں، تو وہ بھی یہاں پر کچھ ٹویٹس جو ہیں وہ کچھ صحافیوں نے کی تھی، وہ بھی وی پی این لگا کر ہی خود تو ٹویٹ کر رہے ہیں، لیکن عوام کو انہوں نے انٹرنیٹ سے دور رکھا ہوا ہے۔ تو بہت ہی امپورٹنٹ دن ہے، لیکن اس امپورٹنٹ دن کی جو شروعات ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ بتا کر دی ہے کہ وہ کسی طرح سے بھی کسی کے بھی پریشر میں نہیں آنے جا رہے، کیونکہ یہ کیس انہوں نے باقاعدہ طور پر نہ صرف فکس جو ہے کیا ہے، لیکن اس کے بعد ایک ریلیز کے ذریعے ایک بتا بھی دیا ہے کہ 12:30 بجے یہ کیس فکسڈ ہے۔ رائے کا اظہار کیجیے گا، مزید اس والے سے جو چیزیں ہوتی ہیں آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا رہوں گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔